ابھی آپ نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہی جلی میں سے ہے، اور جو ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ وہی خفی میں سے ہے، تو قرآن کی تشریح کو تو ہم نے وہی خفی میں سے لیتے ہیں، تو وہی خفی جو ہے وہی جلی کی تشریح کرے گی، اور جو نہیں کر سکتی اگر تو پھر میں وہی جلی کی قرآن کی تشریح میں کہاں سے؟ وہی خفی اور وہی جلی، خفی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، اور جلی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا واضح اور روشن ہونا، جسے کہ ہم عام اردو میں کہتے ہیں نا جلی الفاظ سے لکھیں۔ جلی الفاظ کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن الفاظ کے اندر جو سب کے سامنے آیا ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں، ہر بندہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ جلی الفاظ کہتے ہی ان کو ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہوتے ہیں، اور خفی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپے ہوئے ہونا، جو لوگوں کے سامنے نہ آئیں اور لوگ اس سے سمجھ نہ سکیں، تو یہ خفی ہے، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا بالکل ہی چھپے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ وہی خفی اور وہی جلی کی تقسیم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہی خفی وہ ہے جو وہی جلی کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، تو تشریح کا مطلب ہی شرح ہوتا ہے۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کھول دینا، جسے قرآن میں آیا نا رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے لیے میرے صدر کو، میرے صدر کو وسیع کر دے اور کھول دے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہی خفی ہے وہ وہی جلی کی تشریح ہے، یعنی قرآن کی تشریح حدیث ہے، تو جو چیز خفی ہوگی وہ تشریح تو نہیں کر سکتی، وہ تو شرح ہی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی شرح کا لفظ تو اس پر صادر ہو ہی نہیں سکتا خفی کے اوپر۔ خفی کے اوپر تو آپ شرح کا، بیان کا، تبیان کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ خفی ہے تو چھپی ہوئی ہے۔ جلی کے اوپر یعنی آپ جب خفی کی بھی تشریح جو ہے وہ جلی سے کریں گے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ روایات حدیث کی تشریح روایات آیات کی تشریح کرتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ آیات کو جلی کہہ رہے ہیں وہی جلی، اور حدیث کو آپ وہی خفی کہہ رہے ہیں، تو حدیث کی تشریح آیات سے ہونی چاہیے، جلی سے ہونی چاہیے، نہ کہ خفی سے جلی کی تشریح ہونی چاہیے۔ جو خفی ہے وہ جلی کی تشریح کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں سکتی، لوگوں سے مخفی ہے وہ چیز، اس کے الفاظ بھی مخفی ہیں، یا اس کا مفہوم یا اس کا مقصد مخفی ہے۔ جسے میں نے کہا نا بعض اوقات لفظ لکھے ہوتے ہیں لیکن مفہوم و مقصد مخفی ہوتا ہے اس کا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو خفی کی تعریف پہ پوری اترتی ہوگی۔ تو بنیادی چیز تو پھر جلی ہے، قرآن ہے، جو ہر چیز کی، چاہے وہ خفی ہو، چاہے آپ اس کو کوئی سا بھی غیر مطلوق الفاظ کہہ دیجئے، قرآن ہی اس کی تشریح کرے گی، قرآن ہی اس کو بیان کرے گا۔ خفی اپنی حیثیت نہیں رکھتی ہے جلی کو بیان کرنے کی، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔